صفحہ نمبر 31 ہے، آخری لائن ہے۔ صفحہ نمبر 31 آخری لائن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم۔ وما كان لنبي ان يغل، اور نہیں تھا کسی مناسب کے، کسی نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے ان یغل کہ وہ خیانت کرے۔ یغل کہتے ہیں مال غنیمت میں خیانت کو۔ ویسے تو قرآن میں خیانت کا لفظ بھی استعمال ہے، لیکن غلول اس خیانت کو کہتے ہیں جو مال غنیمت میں کی جائے، جو سب کا مشترکہ حق ہوتا ہے۔ ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ، اور جو شخص بھی غل کرے گا، خیانت کرے گا، وہ آئے گا اس چیز کے ساتھ جو اس نے خیانت کی تھی قیامت کے دن۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا نفس کو جو اس نے کیا، وهم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے۔ تو کسی نبی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ خیانت کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کے بارے میں ایک گواہی دے رہے ہیں کہ انہوں نے خیانت نہیں کرنی ہوتی۔ کچھ منافقین اس طرح کے واقعات بھی پیش آئے تھے۔ منافقین بھی کئی موقع پر انہوں نے کہا جی ہمیں کم دے دیا، ہمیں تھوڑا دے دیا۔ ایک موقع پر کہا جی اپنے رشتہ داروں کو زیادہ دے دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی پھر کہ اس کے دینے کی وجہ کیا ہے۔ یہاں چونکہ سارا پس منظر جو ہے وہ واقع احد ہے، غزوہ احد ہے، تو وہ جو واقع پیش آیا تھا کہ صحابہ کرام پہاڑی درے کو چھوڑ کر نیچے آ گئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا اب جنگ ختم ہو گئی ہے، اب مال غنیمت اکٹھا کریں، مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں۔ تو ان کے نیچے آنے کا مقصد یہ تھا کہ مال غنیمت اکٹھا کریں، مسلمانوں کو مال غنیمت اکٹھا کریں۔ جہاد میں ہم نے عملاً شرکت نہیں کی، اگرچہ ثواب تو مل گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ڈیوٹی لگائی تھی۔ تو سپہ سالار جو ڈیوٹی لگا دے، جو ذمہ داری لگا دے، وہیں کھڑا ہونا چاہیے، اور وہاں پورا ثواب مل جاتا ہے۔ ان کو جنگ کا تو ثواب مل گیا، لیکن انہوں نے کہا چلو اب جنگ ختم ہے تو یہ عمل بھی کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں مال غنیمت نہیں ملے گا؟ مال غنیمت تو جو حق بنتا ہے وہ ملے گا۔ کوئی پیغمبر ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی ذات ہے، افضل الانبیاء ہے، افضل البشر ہے، سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے۔ آپ تو کس طرح کر سکتے ہیں؟ کوئی نبی اس طرح نہیں کرتا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ایک ضابطہ بیان فرماتے ہیں، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو بھی غل کرے گا، خیانت کرے گا، بددیانتی کرے گا، وہ اس خیانت کو لائے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کو حاضر کر اور یہ لوگوں کو واپس کر۔ اب ظاہر ہے وہاں حاضر نہیں کر سکے گا، واپس نہیں کر سکے گا۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے سر پر بکری کا بچہ ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آواز بھی بتائی کہ وہ منمنائے گا، اور لوگ مجھے دیکھ کر کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پکڑے گئے، ہمیں بچائیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے میں کہوں گا کون تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہے آج کے دن؟ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کسی کے بکری کا بچہ خیانت کے طور پر، چوری کے طور پر، بددیانتی کے طور پر لیا ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کے سر پر بھینس ہوگی، اس کی مثال دی۔ کچھ لوگ ہوں گے جن کے سر پر بیل ہوگا۔ اس طرح سے فرمائے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سر پر زمین کا بوجھ ہوگا، زمین کا ایک حصہ انہوں نے اپنے سر پہ لادا ہوا ہوگا، اور وہ جھک رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے، اور وہ آواز لگائیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیں، اللہ سے ہم کہیں فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو میں کہوں گا کون اب تمہیں اللہ سے بچائے گا؟ تم نے خیانت کی ہے، بددیانتی کی ہے، تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ تو یہ اگر کوئی خیانت کرے گا تو قیامت کے دن اس طرح آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے واپسی کرو، تو واپسی تو نہیں ہو سکتی۔ پھر ایک اور حدیث، ایک اور واقعہ آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے، ہاں آپ نے فرمایا کہ مفلس کون ہے؟ من المفلس، مفلس کسے کہتے ہیں آپ؟
تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مفلس کو کہتے ہیں جو غریب ہو، کچھ بھی نہ اس کے پاس۔ آپ نے فرمایا نہیں، اصل مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن آئے گا، بڑی نمازیں، بڑے روزے، بڑے حج، بڑی زکاتیں، بڑی پرہیزگاریاں ہوں گی اور بڑا نیک ہوگا، وزن کیا جائے گا تو وزن اس کا جو ہے نیک اعمال اس کے زیادہ ہو جائیں گے، جنت پکی۔ سب لوگ کہیں گے یہ تو گیا جنت میں۔ پھر ایسا ہوگا کہ اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بدلہ دلوائیں گے۔ بدلہ اس طرح دلوائیں گے کہ اس کی جو نیکیاں ہوں گی وہ اس کے نامہ اعمال سے نکال نکال کر لوگوں کو دیتے جائیں گے۔ اس نے یہ زیادتی کی تمہارے ساتھ، اس کی یہ نماز لے لو، یہ روزہ لے لو، یہ حج لے لو، یہ نفل لے لو، یہ تلاوت قرآن لے لو، تو دیتے جائیں گے اور اس کا نیک اعمال ختم ہو جائیں گے۔ اب بھی اگر لوگ باقی ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہ اس کے پڑھنے میں ڈالنے شروع کر دیں گے۔ تو جو آدمی جنت کا مستحق تھا اب وہ جہنم کا مستحق بن جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا اصل مفلس یہ ہے، اصل غریب یہ ہے کہ اس کو غریب کہتے ہیں، قیامت کا غریب یہ ہے۔ تو اگر اس طرح کیا تو قیامت کے دن وہ واپس لانا پڑے گا۔ فائدہ تو پیچھے اولاد اٹھاتی ہے، بندہ تو قبر میں چلا جاتا ہے، اس نے تو وہاں جا کر سیٹ ہونا ہوتا ہے۔ ساری زندگی کہتے رہتے ہیں سیٹ ہو لیں، سیٹ ہو لیں، سیٹ ہو لیں، جی یہ کام کر لیں سیٹ ہو جائیں گے، اور باہر نکل جائیں گے سیٹ ہو جائیں گے، امریکہ چلے جائیں سیٹ ہو جائیں گے، بچے کو بھیج دیں سیٹ ہو جائیں گے۔ وہ ایک تبلیغی بزرگ فرما رہے تھے کہ بندہ سیٹ اس وقت ہوتا ہے جب مر جاتا ہے، اس کو کفن دفن دے دیتے ہیں، قبر میں رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے، ہاں جی بالکل سیٹ ہو گیا، پھر مٹی ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں وہاں جا کر وہ سیٹ ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ سیٹ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ ذرا ادھر کر دیں تھوڑا، اب سیٹ ہے ڈال دیں، تو وہاں جا کر سیٹ ہوتا ہے بندہ۔ ہاں بالکل بالکل ایسا ہی بدلہ دے گا وہ، کسی کا مال دبانا جائز نہیں ہے، غیر مسلم کا بھی حرام ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ کیا بھلا وہ شخص جس نے اتباع کی اللہ کی رضا کی، اللہ کی رضا کو دیکھا، اللہ کس میں راضی ہے، وہ کام کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، کمن باء بسخط من اللہ، اس آدمی کے برابر ہو سکتا ہے باء بسخط من اللہ جو لوٹا اللہ کی ناراضگی کو لے کر، سخط کہتے ہیں ناراضگی کو، اللہ کی ناراضگی لے کر۔ ایک وہ ہے جو اللہ کی رضا پہ چلتا ہے اور ایک وہ ہے جو اللہ کو ناراض کر کے چلتا ہے، تو یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ظاہر نہیں ہو سکتے۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت برا ٹھکانہ ہے، برابر کہاں ہو سکتے ہیں؟ ہم درجات عند اللہ، ان کے لیے درجات ہیں اللہ کے ہاں۔ یہ جہنم میں جائے گا جو اپنی خواہشات کے مطابق چلا، اپنی زندگی کو خود اس نے ترتیب دیا، اپنا شیڈول خود اس نے ترتیب دیا، اس کے مطابق چلا، اور ایک وہ ہے کہ جو اپنا شیڈول اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ترتیب دیتا ہے۔ تو ہم درجات عند اللہ، جو اللہ کی رضا پہ چلتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں درجے ہیں بڑے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو وہ کام کر رہے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، احسان کیا اللہ تبارک و تعالی نے علی المؤمنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب بھیجا ان مومنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے رسولا، ایک عظیم الشان رسول کو۔ یہ جو تنوین ہے نا دو زبریں، اس کا ایک معنی عظیم الشان بھی ہوتا ہے، بہت سارے معنی آتے ہیں، یہاں اس کا معنی عظیم الشان، ایک عظیم الشان نبی کو بھیجا، من انفسہم، انہی کے اندر میں سے بھیجا، ہم نے تمہارا نبی بھیجا ہے تمہاری تبلیغ کے لیے، تمہیں اللہ سے ملانے کے لیے، اللہ کی باتیں تم تک پہنچانے کے لیے۔ وہ ہمارا ایک تو احسان کیا کہ رسول بھیجا، دوسرا احسان یہ کیا کہ تم میں سے بھیجا، من انفسہم، یہ بھی احسان ہے تم میں سے، تو تمہارے اندر میں سے، تم میں سے ہے، کوئی باہر سے نہیں بھیجا۔ باہر سے بھیجتے تو بڑے مسائل ہوتے ہیں، بڑی دقتیں ہوتی ہیں، آپ اس کی زبان نہ سمجھتے، وہ آپ کے طور طریقوں کو نہ سمجھتے، یہ تمہارے اندر میں سے ہے، تو تمہارے اندر میں سے ہے، تمہارا فرد ہے، تمہارا حصہ ہے۔ یہ دوسرا احسان اللہ تبارک، ان کا خاندان ہے، تمہیں ان کے خاندان کا پتہ ہے، بنو قریش ہے، بنو ہاشم ہے، یہ خاندان ہے، کسی کو خونی رشتہ ہے، کسی کا چچا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے، کسی کا ماموں لگتا ہے، کسی کا والد ہے، کسی کا بیٹا ہے، تو تمہارے اندر میں سے ان کو اٹھائی۔ یہ جو قیادت ہے، یہ قیادت تمہارے اندر سے اٹھائی ہے، لیڈرشپ جو تمہیں دی ہے تمہارے اندر میں سے دی ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، وہ پیغمبر کیا کرتا ہے؟ ان لوگوں پر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کرنا یہ خود بہت بڑا ثواب ہے، یہ نہیں کہ کوئی بے مقصد چیز ہے، جب ہمیں ترجمہ نہیں آتا
تشریح نہیں آتی تو شاید قرآن کی تلاوت کا فائدہ نہیں ہے تلاوت۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے کاموں میں سے ایک کام ذکر کیے، 4 کام آ رہے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے قرآن کو پڑھنا، یہ پیغمبرانہ کام ہے، پیغمبر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو قرآن کی تلاوت بہت بڑا عمل ہے، ان الفاظ کو اپنے منہ پہ لینا، اپنی زبان پہ حرکت دینا ان الفاظ کے ساتھ جن الفاظ کے ساتھ اللہ نے حرکت دی ہے، جبرائیل نے دی ہے، حضور نے دی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا کام یہ ہے کہ تزکیہ نفس کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ تو جو بیماریاں ہوتی ہیں شرک کی اور تکبر کی، حب جاہ، حب مال کی، حسد کی، کینہ کی، بزدلی، بخیلی، فضول خرچی، یہ دلوں سے نکالتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد ہے حدیث رسول اللہ۔ تو قرآن کی تعلیم بھی دیتا ہے، حدیث رسول اللہ کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ تو گویا قرآن کی تلاوت الگ چیز ہے، قرآن کی تعلیم الگ چیز ہے۔ تلاوت بھی اعزاز ہے اور تعلیم بھی اعزاز ہے، دونوں چیزیں بڑی اعزاز ہیں۔ اگر کسی کے پاس قرآن کی تعلیم نہیں، اس کا ترجمہ تشریح نہیں جانتا، تو تلاوت تو بہرحال کرے گا، تلاوت تو کرنی چاہیے اس کو، اور اس کو تلاوت کرنی آنی چاہیے۔ یتلونہ حق تلاوتی، پہلے پارے میں گزر چکے ہیں۔ قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح پڑھنے کا حق ہے، صحیح پڑھنا آنا چاہیے بندے کو۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے دنیا میں گھٹا توپ اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ سوتے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آیا تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ تو اندھیرے جو ختم ہوئی ہیں، چھٹے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے چھٹے ہیں۔ اس محسن عالم نے انسانوں کو کیا کچھ نہ دیا، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ انسانوں کو دیا پیغام سکون، رخ طوفانوں کی موڑ دی۔ ہوں لاکھوں سلام مساقہ پہ جس نے بت لاکھوں مدینہ کے توڑ دیے۔ تو یہ لوگ گمراہی میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ روشنی آئی ہے، اندھیرا چھٹا ہے، کفر کا، شرک کا، جہالت کا، یہ سارے اندھیرے ختم ہوئی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نور کو لے کر آئے ہیں وہ چمکا ہے، پوری دنیا میں چمکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنی دیر بعد صورت پاک کر رہی ہے؟ ہاں میرا خیال ہے 500 سال ہے۔ 500 سال تک یہ حال کری ہے۔ ہاں کیوں جی 500 سال ہے؟ ہاں اسی طرح جی 1400 اور 2000 500 600 یہ چھوٹا بھی ہے نا دوسرا